سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے مختلف لوگوں نے جو سوالات کیے، یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کرام علیہم رضوان سے، یا صحابیات سے، یا صحابیات نے نبی پاک علیہ السلام سے، یا اہل کتاب نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، یا جبرائیل امین نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، الغرض مختلف نوعیت کے افراد نے جو مختلف طرح کے افراد سے سوالات کیے، وہ ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ آج فرشتوں کے سوالات جو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کسی چیز کو پوچھنے کے لیے، یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، یا اللہ تبارک تعالیٰ کے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام ان کی بارگاہ میں جب ان کی حاضری ہوا کرتی، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے یا دیگر اور جو فرشتے ہیں، تو وہ ان سے جو سوالات، گفتگو، بات چیت جو کیا کرتے تھے، بعض اوقات انبیاء کرام علیہم السلام فرشتوں سے سوال کرتے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ فرشتے انبیاء کرام علیہم السلام سے سوال کیا کرتے تھے۔ وہ سوالات کیا ہوا کرتے تھے، ان میں سے کچھ انشاءاللہ الرحمن ہم آج کے اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جمعہ کے دن مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، جاء یوم القیامتی، فرمایا وہ آدمی جب قیامت کے دن آئے گا، وَمَعَهُ نُورٌ، ارشاد فرمایا اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا، لو قسم ذلك النور بین الخلق کلہم لوسعہم، او کما قال علیہ السلام، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ نور ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو ارشاد فرمایا سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ایک سوال کو، ایک بات کو ذکر فرمایا۔ جب اللہ کریم نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، اور اس سے بھی قبل جب فرشتوں کو اس بات کا اللہ تبارک تعالی نے علم عطا فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، جیسے اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ارشاد فرمایا، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا، عرض کی، اتجعل فیہا، اے اللہ کیا تو زمین میں ان لوگوں کو، اس مخلوق کو نائب بنائے گا، من یفسد فیہا، جو زمین میں اس میں فساد پھیلائے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، حالانکہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، فرشتوں نے عرض کی حالانکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تو اے اللہ اس سب کے باوجود تو اس کو زمین میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنائے گا،
جو زمین میں خون ریزی کرے گا، فساد پھیلائے گا، یہ فرشتوں کا سوال تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، ارشاد فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کا اعلان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یوں اپنا نائب پیدا فرمانا چاہتا ہے، فرشتوں کے سامنے اس بات کو رکھا گیا، اور یہ فرشتوں کے سامنے اس بات کو رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انہیں بیان فرمانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشورہ کرنے کے طور پر نہیں تھا، بلکہ اللہ کریم پاک ہے اس بات سے کہ وہ کسی سے مشورہ کرے یا اسے مشورہ کرنے کی ضرورت ہو۔ مشورہ کرنا مخلوق کا کام ہے، مخلوق محتاج ہے اس معاملے میں کہ وہ ایک دوسرے سے مشورہ کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے پاک ہے۔ ہاں، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتوں کے سامنے اس بات کو بیان فرمانا وہ اس لیے تھا تاکہ مخلوق کے لیے یہ بات تعلیم بن جائے کہ اگر کوئی کام کرنا ہو تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کر لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگرچہ اس سے پاک ہے، لیکن اس نے اپنے نبیوں کو، اپنے نیک بندوں کو ضرور مشورہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس بات کو بیان فرمایا کہ وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تخلیق فرمانا چاہتا ہے، اور اس خلافت کی خبر دینے کا مقصد یہ تھا کہ فرشتے سوال کریں، پوچھیں، خلیفہ بنانے، نائب بنانے میں جو حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیان فرمائے، لوگوں کے علم میں وہ چیز آئے، اور اس طرح خلیفہ کی عظمت اور شان اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں پر اور مخلوق پر ظاہر فرمائے، تاکہ انہیں پیدائش سے پہلے ہی ایک تو خلیفہ کا لقب عطا کر دیا جائے، اور دوسرا آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی، ان کی ولادت کی، ان کی تخلیق کی بشارت دے دی جائے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں سے اس بات کا ذکر فرمایا، یہاں ایک بات مشورے کے حوالے سے بھی عرض کر دوں کہ ہمیں مخلوق کو، بالخصوص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو امتی ہیں، انہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسے اللہ کریم ارشاد فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ارشاد فرمایا اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ صحابہ کرام علیہ مردوان سے آپ مشورہ لیجئے مختلف کاموں میں۔ پھر جو انصار صحابہ کرام علیہ مردوان ہیں، ان کا وصف اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، فرمایا اور ان کا کام ان کے باہمی مشورے سے ہوتا ہے۔ تو جو صحابہ کرام علیہ مردوان، بالخصوص انصار صحابہ کرام علیہ مردوان، اپنے کاموں میں جو مشورہ کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعریف بیان فرمائی، توصیف بیان فرمائی، اور ہمارے لیے حکم یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے مشورہ کیا وہ نادم نہیں ہوگا، شرمندہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے معاملات میں جو نیا کام کرنے لگیں یا پہلے سے کوئی کام سٹارٹ ہے، اس کے اندر کوئی آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جو اس فیلڈ کے، اس سے جو تعلق رکھنے والے افراد ہیں، ان کے ساتھ معلومات شیئر کرنا، ان سے مشورہ کرنا، یہ اچھی بات ہے۔ آدمی نقصان سے بھی بچ جاتا ہے، اور حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ جو مشورہ کرتا ہے وہ ندامت اور شرمندگی سے بھی بچ جاتا ہے۔ مشورہ کرنے کے علیحدہ سے آداب ہیں، ان کو ضرور سیکھ لینا چاہیے۔ مشورہ دینے والے کے لیے بھی شریعت نے کچھ آداب رکھے ہیں، مشورہ لینے والے کے لیے بھی شریعت نے آداب رکھے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں سے اس بات کو ذکر فرمایا، اب فرشتوں نے کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، کہ اے اللہ تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا۔ اس کلام سے اس سوال کا مقصد فرشتوں کا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب بنانے پر اعتراض کرنا مقصود نہیں تھا کہ انہیں بنائے گا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ انہوں نے تعجب کے اظہار کے طور پر کہا ان کو خلیفہ بنائے گا۔ تعجب ہوا انہیں اس بات پر، اور وہ خلیفہ بنانے کی حکمت معلوم کرنا چاہتے تھے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خلیفہ بنایا جا رہا ہے، اس میں کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے۔ اگر مقصد تسبیح و تحلیل ہے، عبادت ہے، ریاضت ہے، وہ تو فرشتے کہنے لگے ہم کرتے ہیں۔ پھر اس انسان کو، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیفہ بنانے کا مقصد کیا ہے؟
دوسرا انہوں نے جو انسانوں کی طرف فساد پھیلانے کی جو نسبت کی کہ یہ فساد پھیلائیں گے، انہیں کیسے پتہ چلا کہ فساد پھیلائیں گے؟ تو مفسرین کرام نے اس کی کچھ جو ہے وہ وجوہات، کچھ حکمتیں بیان کی ہیں کہ وجہ کیا تھی۔ ایک تو یہ تھا کہ اس فساد کا علم انہیں یا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرما دیا تھا، انسان دنیا میں پیدا ہوگا اور اس طرح کے معاملات کرے گا، سو اللہ کریم نے انہیں علم عطا کر دیا تھا، اس لیے انہوں نے یہ بات کی، یا پھر انہوں نے لوح محفوظ سے پڑھا تھا، کیونکہ لوح محفوظ میں مخلوق کا سارا علم اللہ تبارک تعالیٰ نے سارا علم اس کے اندر رکھا ہے، تو فرشتوں نے وہاں سے دیکھ لیا کہ انسان دنیا میں آباد ہوں گے اور وہاں خون ریزی کرے گا، فساد پھیلائے گا، اس لیے فرشتوں نے کہا کہ ایسی مخلوق کو مولا تو خلیفہ بنانا چاہتا ہے کہ جو فساد کرے گا۔ بعض مفسرین نے یہ بات بھی بیان کی ہے چونکہ زمین پر انسانوں سے پہلے جنات کا بسیرا تھا اور جنات نے زمین میں فساد پھیلایا، چونکہ فرشتے پہلے دیکھ چکے تھے اور انہوں نے اس بات پر قیاس کیا جیسے جنات نے فساد مچایا، اب جنات کے بعد جو مخلوق یہاں آ کر آباد ہوگی وہ بھی اسی طرح کا کام کرے گی، اس لیے انہوں نے کہا کہ مولا ایسی مخلوق کو تو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے، زمین پر آباد کرنا چاہتا ہے کہ جیسے جنات نے پہلے فساد کیا تھا ایسے یہ بھی فساد کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، انہوں نے جب یہ ساری باتیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا کر کے اور فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی، نہ صرف فضیلت عطا فرمائی بلکہ فرشتوں کے سامنے اس کا اظہار بھی کروایا ان سے، اور انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ مولا جو تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، جو سوال کرنے کا جو حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو پوچھنا چاہتے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آشکار فرمایا۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چھوٹی بڑی چیز کا علم جو تھا، ان کے اسماء جو تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرما دیے، ان کا علم دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اب فرشتوں سے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے اور خلافت کہ تم ہی مستحق ہو تو پھر بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ تو فرشتوں نے لا علمی کا اظہار کیا کہ مولا ہم نہیں جانتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ بتائیں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے مختلف اشیاء کے نام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ان کا علم عطا کیا تھا وہ سب کے سب بتا دیے۔ جب بتا دیے اب فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتوں نے عرض کی اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ تو یوں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فرشتوں کا ایک سوال تھا کہ مولا اس مخلوق کو اسے تو خلیفہ بنانا چاہتا ہے، نائب بنانا چاہتا ہے، وہ یہ کام کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، اور حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ السلام کی جو فضیلت تھی اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ فرشتوں پر ظاہر فرمائی، اور یوں انہوں نے بارگاہ الہی میں اپنے عجز کا اعتراف بھی کیا کہ مولا تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام، آپ کے پاس مختلف فرشتوں کا آنا ہوا کرتا تھا، حضرت عزرائیل علیہ السلام، ملک الموت آپ بھی آیا کرتے تھے، اور مختلف مواقع پر ان کا آنا احادیث اور روایات سے ثابت ہے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام نے مختلف مواقع پر ان سے کچھ سوالات بھی کیے۔ وہ سوالات کیا تھے؟ جیسے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام نے ان سے پوچھا ایک دن، روایت کے جو الفاظ ہیں وہ یوں ہیں کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام ان کی دو آنکھیں چہرے پر ہیں اور دو پیچھے کی جانب ہیں جسے گدی کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے ان سے پوچھا، فرمایا ایک جان مشرق میں اور ایک مغرب میں ہو، زمین پر وبا پھیلی ہو، مختلف لوگ مختلف علاقوں میں فوت ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، ایک مشرق میں ہے ایک مغرب میں ہے، اور دو لشکر آپس میں جنگ کر رہے ہیں ایک ہی وقت میں، ایک آدمی مشرق میں ایک مغرب میں، فرمایا اور زمین میں وبا پھیلی ہوئی ہے، لوگ مر رہے ہیں مختلف علاقوں میں، اور اسی طرح دو لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں،
ادھر کے لوگ بھی مارے جا رہے ہیں، ادھر کے لوگ بھی مارے جا رہے ہیں، اس وقت آپ روح کیسے قبض کرتے ہیں؟ فرشتہ ایک ہے ظاہری طور پر، حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ آپ کیسے روح قبض کر لیتے ہیں اتنے لوگوں کی ایک ساتھ؟ تو عرض کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ارواح کو بلاتا ہوں. حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ میں روحوں کو بلاتا ہوں، اللہ کریم نے مجھے یہ طاقت عطا کی ہے، اور وہ میری 2 انگلیوں کے درمیان آ جاتی ہیں، جس کو بلاتا ہوں وہ آتی جاتی ہیں. پھر فرمایا، یہ جو راوی حدیث ہے حضرت اشعث رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ فرماتے ہیں کہ ساری زمین حضرت ملک الموت کے سامنے ایسے ہے جیسے تشت ہو، پلیٹ ہو ایک سامنے رکھی ہوئی، آپ کے سامنے مختلف طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں ایک ہی پلیٹ کے اندر، اور وہ آپ کے اتنا قریب ہے، آپ جہاں سے چاہتے ہیں جس انداز میں، مثال کے طور پر ڈرائی فروٹس ہیں یا بریانی کی پلیٹ ہے، ادھر چاول ہیں، یہاں بوٹیاں ہیں، یہاں اور چیزیں رکھی ہوئی ہیں، یا دیگر اور چیزوں کو تصور کر لیا جائے تو آپ بآسانی جہاں سے چاہیں اس چیز کو اٹھا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، آپ کی دسترس میں ہے، آپ کی قدرت میں ہے. اس کے لیے آپ کو بھاگنا دوڑنا نہیں پڑتا کہ ایک بوٹی کے حصول کے لیے آپ ادھر بھاگ کے جائیں اور دوسری کے لیے دوسری طرف سفر کریں، نہیں، ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن چیزیں آپ کی پہنچ کے اندر ہیں، آپ انہیں حاصل کر لیتے ہیں اور اس سے اپنا نفع حاصل کرتے ہیں، کھاتے ہیں. تو حضرت اشعث رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین بھی ساری کی ساری حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایسی ہی ہے جیسے ایک پلیٹ بندے کے سامنے ہو، وہ جہاں سے جیسے چاہے اس کو اٹھا لیتا ہے. ایسے ہی حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مختلف لوگ دنیا جہان میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری زمین حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی وسعت کے سامنے، آپ کی طاقت کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے ساری زمین آپ کے سامنے پلیٹ بنا دی گئی ہے، اور آپ جہاں سے چاہتے ہیں جس بندے کی اللہ کریم فرماتا ہے اس کی روح قبض فرما لیتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو تگ و دو نہیں کرنی پڑتی. ایک اور روایت میں حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک الموت سے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کیا ہر جاندار کی روح تم قبض کرتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی جی میں ہر جاندار کی روح قبض کرتا ہوں. تو ارشاد فرمایا یہ کیسے؟ جبکہ اس وقت اب یہ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود ہیں، حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا اس وقت تو تم میرے پاس ہو، حالانکہ مخلوق میں لوگ مر رہے ہیں، کسی جگہ کوئی جانور جو ہے وہ مر رہا ہے، کسی جگہ کوئی انسان جو ہے وہ فوت ہو رہا ہے، اس کی روح نکل رہی ہے. فرمایا مخلوق تو جہان میں پھیلی ہوئی ہے اور تم میرے پاس بیٹھے ہوئے ہو، تو یہ کیا معاملہ ہے یہ؟ تو انہوں نے عرض کی کہ میرے لیے ساری دنیا اس پلیٹ، اس تشت کی مثل مسخر کر دی گئی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت عطا کر دی ہے، جیسے آپ کے سامنے پلیٹ رکھی ہو، فرماتے ہیں ایسے ہی میرے سامنے ساری دنیا کی حیثیت ایسے ہی ہے. تو وہ جہاں سے جو چاہے کھائے، دنیا میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے تشت سامنے رکھا ہوا ہو اور آدمی اپنی مرضی کی چیز اٹھا لیتا ہے. لیکن یہاں مرضی سے مراد حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام رب کی مرضی کے پابند ہیں. جس کی عمر مکمل ہو گئی اللہ کریم حکم فرماتا ہے اور حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے کو وہاں سے اٹھا لیتے ہیں. تو یوں حضرت اسرائیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے مخلوق کی جو روح قبض کرنے کا معاملہ تھا، جب اللہ تبارک تعالیٰ کے 2 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے پوچھا تو آپ نے اس کی وجہ بیان فرمائی. ایسے ہی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بار حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور آئے، اور یہاں آنے کا مقصد کیا تھا؟ حضرت سیدنا عبید بن عمیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کی مہمان نوازی بہت فرمایا کرتے تھے، اور یہ آپ کا ایسا وصف ہے کہ آپ کو ابو الضیفان، مہمان نوازی کرنے والا آپ کو کہا جاتا تھا. بہت زیادہ مہمان نوازی فرمایا کرتے تھے. آپ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جب بھی کھانا تناول فرمائے تو ساتھ میں کوئی نہ کوئی شخص مہمان کے طور پر آپ کے ساتھ شریک ہو، اور جب کبھی کوئی نہیں ملتا تھا تو باقاعدہ تلاش کرنے کے لیے نکلتے تھے گھر سے کہ کوئی آدمی ملے اور میں اس کی مہمان نوازی کروں. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی بہت مہمان نوازی فرمایا کرتے تھے. ایک دن کسی آدمی کی تلاش میں نکلے
تاکہ مہمان نوازی کر سکیں اس کی۔ کوئی نہ ملا، گھر واپس لوٹ آئے۔ جب واپس تشریف لائے نا تو گھر میں ایک آدمی کو کھڑے ہوئے دیکھا آپ نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اے اللہ کے بندے، تجھے میرے گھر میں آنے کی اجازت کس نے دی؟ میری اجازت کے بغیر میرے گھر آ گئے ہو۔ تو اس آدمی نے کہا، میں گھر کے مالک کی اجازت سے ہی داخل ہوا ہوں۔ یہ اس طور پر گھر کے مالک کی اجازت سے آیا ہوں، کیا مطلب؟ حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، تو میں اللہ تبارک و تعالی کی مرضی سے، اس کی اجازت سے آیا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور کہنے لگے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کی طرف بھیجا ہے تاکہ میں اسے خوشخبری سناؤں۔ کس بات کی؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنا خلیل بنا لیا ہے، دوست بنا لیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا وہ کون ہے؟ فرمایا کہ بخدا اگر تم مجھے بتا دو نا کہ وہ کون بندہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنا لیا ہے، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اگر وہ دور دراز کے کسی شہر میں بھی ہوگا نا تب بھی میں اس کے پاس جاؤں گا، اس کی رفاقت اختیار کروں گا، اس کے ساتھ رہوں گا، اس کی خدمت میں لگا رہوں گا۔ کہ ایسی عظمت والا بندہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنا لیا ہے، فرماتے ہیں کہ میں اس کی خدمت کرتا رہوں گا ساری عمر، یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے، اس سے پہلے میں اس سے جدا نہیں ہوں گا۔ اس آدمی کا نام بتاؤ، وہ کون ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ وہ آپ ہی ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا مجھے اللہ کریم نے اپنا خلیل بنایا ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے، جو ملک الموت ہیں، انہوں نے کہا جی ہاں آپ ہی ہیں۔ پھر پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس وجہ سے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، ملک الموت کہتے ہیں، اس لیے کہ آپ لوگوں کو عطا کرتے ہیں، ان سے مانگتے نہیں ہیں، سوال نہیں کرتے۔ یہ وصف ہے آپ کا ایسا لوگوں پر خرچ کرنے کا، عطا کرنے کا، کہ سیدی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا یہ جو وصف ہے، لوگوں کو عطا کرتے ہیں، ان سے مانگتے نہیں ہیں، یہ وصف اللہ کریم کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وصف کی وجہ سے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ نبی ہونا یہ تو تھا ہی، لیکن ساتھ میں جو خلیل ہونے کا ایک اور وصف اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا، اس کی وجہ کیا بتائی گئی؟ کہ آپ لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، عطا کرتے ہیں، ان سے مانگتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ یقیناً مخلوق پر خرچ کرنا بہت بڑی نیکی ہے، مہمان نوازی کرنا بہت بڑی نیکی ہے، اور اس نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے احسان فرماتا ہے۔ ایک اور سبب جو خلیل بنائے جانے کا ایک اور روایت میں موجود ہے، حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے ایک آسمانی کتاب میں پڑھا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو اپنا خلیل کیوں بنایا؟ کسی ایک کام کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، تو کس وجہ سے بنایا؟ تو آپ نے عرض کیا میرے رب میں نہیں جانتا، اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم میرے سامنے نماز میں عاجزی سے کھڑے ہوتے ہو، انکساری جو کرتے ہو نماز میں، آپ کا یہ وصف اللہ کریم کو اتنا محبوب ہوا، اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ان دونوں چیزوں کے اندر ہمارے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے کہ ہم جب نماز پڑھیں عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہوں۔ اسی طرح جب کوئی مہمان آئے تو تنگ دل ہو کر نہیں بلکہ خوش دلی کے ساتھ اس پر خرچ کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے اس کے لیے مہمان کے سامنے اس کو پیش کیا جائے، اور اس سے اللہ کی رضا مقصود ہو، دنیاوی بدلہ مقصود نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دیا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی پر اس لیے خرچ کر رہا ہے کہ یہ مہمان ہے، اور مہمان کی مہمان نوازی کرنا یہ میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور اسلام میں اس کی بے حد فضیلت ہے۔ تو ان فضیلتوں کو پانے کے لیے ہم ایسا کریں گے
تو انشاءاللہ الرحمن ثواب کے بھی حقدار قرار پائیں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت بھی بندے کی طرف متوجہ ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں عرض ہے کہ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، مفید سوالات کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا علم حاصل کرنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال